لیکن اس میں آپ یہ طے کر رہے ہیں نا کہ کتنی مدت کے لیے آپ رہیں گے؟ میں تو پہلے بکواس کر چکا ہوں کہ مدت جہاں ہوگی وہ متا ہوگا، وہ حرام ہوگا، ٹھیک ہے، پھر درمیان کے اندر مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کلیریفائی کرنا پھر بات کر دیتا ہوں. ہر وہ محترمہ جو عاقل و بالغ ہوں اپنے باہمی مشورے سے مستقبل کے حوالے سے زندگی گزارنے کے لیے بغیر وقت کے تعین کے جو معاہدہ کریں گے وہ نکاح ہے. کتنی دفعہ بولوں گا؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک. بات اصل میں یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی کی جو فتاویٰ ہیں یہ وہ ہیں جو آج زندہ بھی ہیں، جن پر عمل بھی ہو رہا ہے. میں نہ باغ فدق پہ لڑ رہا ہوں، نہ ولایت پہ لڑ رہا ہوں، نہ امامت پہ لڑ رہا ہوں، نہ فلاں چیز پہ لڑ رہا ہوں، نہ فلاں چیز پہ لڑ رہا ہوں. مجھے حیرانی ہوتی ہے ان صاحب کے بارے میں جو انجینئر صاحب ہیں، قال بصرت بما لم یبصروا به، جو میرے گھر کا 4 سال کا بچہ بھی صحیح پڑھتا ہے، وہ بیچارہ بو طرح پڑھ رہا ہے اور ادھر اتنا مجتہد ہے. ہاں جی کٹے کی قربانی جائز ہے، ہاں قربانی کیسے کرنے چاہیے اس کے لیے مجتہد بھی بنا ہوا ہے. بہرحال صحیح. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مفتی عبدالقوی کے حوالے سے جو مسئلہ بھی ہوگا وہ وہی ہوگا جو اس وقت امت کی ضرورت ہوگی. صحیح. تو پھر انجینئر مرزا آپ کو اتنا کرٹیسائز کیوں کرتے ہیں، اتنا آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ میرے بچے جب اس بیچارے کے سامنے 10 12 15 20 25 2 دفعہ اس کی ذلت ہوئی، اس نے کہا دین کتابوں میں ہے، بابوں کے پاس نہیں. آپ جیسا ایک ذہین اینکر تھا، اس نے مجھے ملا دیا. اس نے کہا جی انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دین کتابوں میں ہے، بابوں کے پاس نہیں. میں نے کہا فوراً، آپ بھی میری تائید کریں گے، میں نے کہا میں اور میرے خاندان کے 272 لوگ 11 سال کی عمر سے لے کے میری قبلہ والدہ صاحبہ تک 80 سال کی عمر تک سارے حافظ قرآن ہیں. ہم نے یہ حفظ قرآن بابوں سے پڑھا ہے یا کتابوں سے پڑھا ہے؟ پھنس گیا. صحیح. بات یہ ہے کتابوں کی اپنی شان ہے، بابوں کی اپنی شان ہے. آمنو کما آمن الناس، اللہ کرے یہ آیت وہ درست پڑھ لے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے اپنے زمانے کے انسان کامل کو دیکھو، جیسے اس کا ایمان ہے اس جیسا ایمان لے کے آؤ. میرا قرآن تو انسانیت کی طرف بلا رہا ہے، بے شک، اور وہ بیوقوف کہہ رہا ہے کہ بابے. تو پھر میں نے کہا امام بخاری بابا نہیں. بہرحال ایک دفعہ جناب اس کے ساتھ اور دفعہ اس نے کہا کہ فلاں ہو گیا، اپنا شیخ تو پلے کوئی نہیں. میں نے کہا الحمدللہ تیرے باپ اور دادا اور پردادا کو سلسلہ چشتیہ کے کسی بزرگ نے کلمہ پڑھایا ہوگا، آج تو انہی کے بارے میں جناب جو باتیں کر رہا ہے اس کے اندر. بہرحال اسی طرح حسن اللہ یاری صاحب آئے، بڑی باتیں کی، 7 مسائل انہوں نے خود چھیڑے. میرے مسائل وہ نہیں تھے، متے کا مسئلہ ان کا تھا. اس کے بعد عورتوں سے تعلق اور محبت کی باتیں ان کی تھیں. بہرحال وہ اس کے اندر. اب دوسری گفتگو ہماری ہوئی ہے جناب محترم اویس صاحب سے، میں بھی آپ کو اپنے موبائل پہ دکھاتا ہوں، آپ جناب اس کا عکس لینا چاہیں. انہوں نے کہا میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ سے، بڑا مزہ آیا ہے، اور اس طرح کی. معنی یہ ہے کہ جب یہ گفتگو کرنے والے خدا داد صلاحیتوں والے، اس لیے اب ہم گفتگو کیا کریں گے کس پر؟ ولایت پہ تاکہ انجینئر انسان بنے، خلافت پہ تاکہ حسن اللہ یاری انسان بنے، الوہیت پہ جہاں اویس اقبال صاحب انسان بنے. ہم تو امت کی ترجمانی کر رہے ہیں. رات میں نے اس کے پروگرام میں کہا، میں نے کہا دیکھ اس وقت جتنے زندہ دین ہیں ان دین میں سے سب سے پہلے ہم آتے ہیں یہودیت کی طرف. پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ فرعون کون تھا، موسیٰ کون تھا، غرق کون ہوا، فاتح کون بنا، کس کے گھر کے اندر موسیٰ. اس نے کہا آپ اس کا نام جانتے ہیں؟ مجھے پھنسانے کے لیے. میں نے کہا میں 3 دفعہ مصر میں جا کے عجائب خانہ کے اندر شیشے کے اندر اس کو خود دیکھ کے آیا ہوں کہ یہ ہے وہ فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا اور جناب موت تک پہنچا اور آج تک موت کی شکل میں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا الحمدللہ غلبہ اللہ نے ان کو عطا کیا. میں نے کہا پھر آ جاتے ہیں مسیحیت کے پاس. ہاں بھائی حضرت یسوع مسیح بغیر بابے کے ہے، کس نے پیدا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ گاڈ، میں کہوں گا اللہ، وہ کہیں گے گاڈ. اسی طریقے پہ جناب اپنا وہ یہودیت والے بھی کہیں گے فرعونیت کو انجام پہ پہنچانے والا اور موسیٰ کو بھیجنے والا. پھر میں نے کہا اللہ اپنا وہ جو راکھی سامد ہے اس کی وجہ سے 1 ارب 35 کروڑ ہندو بھی کہتے ہیں اوپر والا اوپر والا. میں ان کا ترجمان ہوں اور تو سائنس کا نمائندہ بنا ہوا ہے. اور میں نے کہا سائنس کا کیا نمائندہ بنا ہے؟ میرا بیٹا میں نے کہا الحمدللہ پروفیسر ہے، ایک میرا بھانجا ڈاکٹر ہے، وہ کہتے ہیں جی ہر 3-4 مہینے کے بعد تھیوری بدل جاتی ہے. جن کی تھیوری بدل رہی ہے اس کے اوپر تو یقین کر رہا ہے، نہ تورات پہ تیرا یقین ہے، نہ انجیل مقدس پہ یقین ہے، نہ قرآن حکیم پہ. بہرحال معنی یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں ان کے مقابلہ میں نہیں کہتا، علمی گفتگو میں اللہ نے ہمیں فتح مبین عطا فرمائی. صحیح. تھوڑا سا بتائیں کہ اگر انجینئر کے ساتھ آپ کا مناظرہ
ہو تو آپ کیا سب سے پہلا جو مدعا وہ اٹھائیں گے؟ ہاں شباش آپ کو اب چلو اینکر صاحب بڑے ادب سے آپ اس کا اہتمام کر لو. مجھے جب کہو گے میں پاکستان میں ہوں تو آ جاؤں گا. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دین کتابوں میں ہے یا بابوں کے پاس ہے یا دونوں کے پاس ہے؟ اسی کو عنوان بنا لو. اسی پہ بات ہوگی. انجینئر صاحب سے آپ کوئی علیحدہ سے بات کرنا چاہیں تو وہ کس؟ ہاں میں اس کو کہوں گا کہ قرآن مجید کے جس سپارے اور جس سورت کا ایک رکوع تم سورت فاتحہ کی طرح پڑھ کے دکھا دو، آج کے بعد میں سمجھوں گا کہ اللہ نے آپ کو علم بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، قرآن کی نعمت بھی دی ہے. مطلب اس کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا؟ میں منفی بات نہیں کرتا نا میرے بیٹے، میں منفی بات کیوں کروں؟ اصلیت ظاہر ہو جائے گی. آپ ان سے یہ چیلنج کر رہے ہیں نا کہ وہ قرآن مجید چیلنج نہیں کر رہا، میں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں. مفتی عبدالقوی کے پاس افتاء کا ہے، میرے پاس مدینہ یونیورسٹی کی شہادت القانون ہے. اب مجھے کہا جائے کہ جناب انجینئر، آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے.